ناظرین، دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چل رہی ہوگی کہ اچانک زور سے سب کچھ کھڑا ہو جائے گا سوائے رب العزت کے۔ پھر دوسری بار آواز آئے گی کہ ساری مخلوق اپنے قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن ننگے پاؤں میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، جو شام کے علاقے کی طرف سجایا جائے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان محشر میں پہنچیں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر تپش پھینک رہا ہوگا۔ 50,000 سال کا یہ ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشے کیے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا اپنا حوض لگا کر اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی جو ایک بار پی لے گا پھر اسے اس لمبے ترین دن میں پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلے دن کارروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم کے پاس جائیں گے، اللہ سے التجا کیے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اس طرح لوگ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میدان محشر میں جائیں گے۔ پھر اللہ میدان حشر میں برابر جمان ہوں گے۔ اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کارروائی شروع ہوگی اور چند اہم مامور سلسلہ وار شروع ہوں گے۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور بار بار پڑھائیں گے، جبکہ کافر و مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب شروع ہوں گے۔ مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے۔ اللہ کے علاوہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے، نظر و نیاز کرتے رہے ہوں گے، ان کو بطور گواہ لایا جائے گا اور وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے عذاب بول بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر وہ ان پر افسوس و ملامت کریں گے۔ نیز میدان محشر میں کئی ایک قسم کے سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی، رزق، تعلیم، علم کے متعلق۔ اس طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں خون، جھگڑوں کے متعلق سوال ہوں گے اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کے وزن کرے گا۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، بلکہ بعض کا حال تو اعمال کے لحاظ سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ کسی ایک نیکی کی وجہ سے کسی کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا لیکن اسے کوئی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا، نہ باپ، نہ ماں، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط میں سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی۔ وہاں بہت اندھیرا ہوگا لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرات نہیں رکھتا ہوگا۔ پھر انبیاء اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے اور مومن اپنے مزید نور کو طلب کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط کے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ آہستہ اور کچھ گرتے گرتے، اور کچھ دیر سے۔ پل صراط کا آخری حصہ کنترا مقام ہے جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ و بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر قیامت ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32 سال کے خوبصورت ہاتھ
اور قد کے جوان بن جائیں گے۔ پھر جناب محمد سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال کی وجہ سے گر گئے تھے انہیں نکال کر لائیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شہداء، فرشتے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال یا برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام عرف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے لحاظ سے محلات حوریں عطا کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتی اور جہنمیوں سب کو بلا کر موت کو ذبح کر دیں گے، اور اعلان ہوگا آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، اور جہنم میں صرف کافر اور مشرک ہی رہ جائیں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر مضبوط رکھے۔